وہ افراد، وہ ہستیاں، وہ بزرگ جو قبروں میں تشریف لے گئے، ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ یہ آپ کا شوق بھی شیخ محقق نے پورا کر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، سوال اٹھایا کہ اللہ کا ولی جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک مدد کرتا ہے یا پھر قبر میں چل کے بھی وہ کر سکتا ہے؟ آپ نے جو جواب دیا ذرا حوصلے والا بندہ سنیں۔ آپ فرماتے ہیں ولی جب تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے، جب قبر میں چلا جائے اللہ کی عطا سے تب بھی کرتا ہے، لیکن دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے۔ مجھے پتا تھا کئی بندے چپ ہو جائیں گے، یہ کی مطلب ہویا بھائی؟ دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں چل کے مدد ہے۔ بھائی اس کا فلسفہ کیا ہے، ہمیں بھی بس سمجھاؤ۔ بس قبروں میں گویا جو بزرگ دفن ہیں ان سے مدد مانگنے کی ایک وجہ یہ انہوں نے بتائی کہ مرنے کے بعد ان کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ ابھی کچھ دن ہوئے ہیں، بزرگوں یعنی فوت شدہ بزرگوں کے فیض پر ایک موحد کہے جانے والے عالم کی بھی ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی، پھر میں اسے یہاں چھیڑنا نہیں چاہتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے صاحب کہ ہمارا اعتراض زندہ اور مردہ کو لے کے نہیں ہے کہ زندہ ہے تب تو استعانت اس سے طلب کر سکتے ہیں جیسے اللہ سے طلب کی جاتی ہے، اور مردہ ہے تو نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہتے ہی نہیں، ہمارا یہ اعتراض ہی نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ما فوق الفطرت یا ما فوق الاسباب طریقے پر جب بھی کسی کو پکارا جائے گا وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، شرک ہوگا۔ بدعتی مشرکین کا البتہ عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی زندگی میں حاجت روا فریاد قبول کرنے والا نہیں سمجھتے، اور یا سمجھتے ہوں گے لیکن کچھ حاصل تو ہوتا نہیں۔ صاف نظر آتا ہے کہ ان کے پیر پگاڑے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت بھی دنیا میں جو ہے بہت کچھ پریشانیاں ہیں، بہت کچھ مصائب ہیں، ان کے ملا پنڈت پیر فقیر سادھو بابا موجود ہوں گے مگر کوئی بھی مصیبتوں میں کام نہیں آتا، مگر فوت پاتے ہی انتقال کرتے ہی ان سے ہزار قصے منسوب ہو جاتے ہیں، یہ پلٹ دیا تھا، وہ گرا دیا تھا، وہ اٹھا دیا تھا، وہ گرا دیا تھا، وہاں پھونک دیا تھا، وہاں پانی میں لنکا لگا دیا تھا، وغیرہ وغیرہ سب منسوب ہو جاتے ہیں، اور قبروں پر میلہ لگ جائے گا۔ اس لیے ہماری تردید بھی اس لحاظ سے ہوتی ہے، ورنہ ہمارا کہنا اصل میں یہ نہیں ہے کہ بھائی زندہ ہے تو اللہ سے جیسے استعانت طلب کی جاتی ہے، جیسے جو ہے مدد طلب کی جاتی ہے، اور اللہ کو جس طرح پکارا جاتا ہے اس طریقے سے زندہ لوگوں کو پکار سکتے ہیں، ہم یہ ہرگز نہیں کہتے۔ ہاں، مردوں کے حوالے سے بات ہم اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ چونکہ آپ کا عمل اصل میں وہ ہے، عمل آپ کا اصل میں وہ ہے، اس لیے اس کی تردید بھی زیادہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک بنیادی نقطہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ لوگ جو پکارتے ہیں انبیاء کو یا صالحین کو یا بزرگوں کو قبروں میں، اس کے لیے زندگی کا حوالہ دیتے ہیں، سننے کا حوالہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ زندگی کا حوالہ کافی نہیں ہے مدد کے لیے، سننے کا حوالہ کافی نہیں ہے۔ بھائی جو زندہ آدمی ہے تو کیا اس سے استعانت کی جائے گی اللہ کی طرح سے؟ کیا جو سن سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے اس سے اللہ کی طرح اسے پکارا جائے گا؟ ہرگز نہیں، اللہ کی طرح اسے نہیں پکارا جائے گا۔ تو بھائی قبروں میں انبیاء کرام اور دیگر صالحین کی زندگی کا جو مسئلہ ہے، حالانکہ ہمارا جو ہے مسئلہ زندگی پر ڈیپینڈ نہیں ہے یا سننے نہ سننے پر ڈیپینڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو زندگی کا مسئلہ ہے بھی آپ جو کہتے ہیں وہ برزخی زندگی، وہ دنیا کی زندگی کی طرح ہمیں زندگی نہیں ہے، وہ برزخی زندگی ہے، وہ زندگی پردے میں ہے۔ ہاں، جو برزخی زندگی ہے، جو دنیا سے ہٹ کر کے زندگی ہے، پردے میں جو زندگی ہے، اس زندگی کے درجات ہوتے ہیں، مراتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ برزخی زندگی جو انبیاء کرام کو حاصل ہے، جو شہداء کو حاصل ہے، وہ دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ جو رسول گرامی کو برزخی زندگی حاصل ہے وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہے، لیکن وہ زندگی دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ بعض اوقات مردوں کے سننے کا تذکرہ حدیثوں میں موجود ہے، انبیاء کے سننے کا ذکر موجود ہے، لیکن وہ سننا بھی ان کا برزخی سماعت ہے۔ پردے میں برزخ میں جو سنتے ہیں وہ الگ چیز ہے، سننا دنیا کا جو سننا ہے وہ الگ ہے، اسے دنیا کے حالات پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد سننے سے استغاثہ کا جواز نہیں ثابت۔
اگر آپ انبیاء کو دنیا کی طرح زندہ کہیں، دنیا کی طرح سننے والا کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ ان سے استغاثہ کیا جائے گا، ان کو پکارا جائے گا، ان سے استعانت کی جائے گی، اس سے بات ثابت نہیں ہوتی۔ اور یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے، طاقت کم ہو یا زیادہ ہو، ہم اس لیے بحث ہی نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی، چاہے وہ کم طاقت والا ہو چاہے زیادہ طاقت والا ہو، نہیں پکار سکتے ما فوق الاسباب طریقے سے۔ یہ ہمارا اصل میں کہنا ہے، طاقت کی کمی اور زیادتی کا مسئلہ ہی نہیں۔ خیر سے جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں طاقت کی کمی اور زیادتی کا، اس کی بھی دلیل چاہیے، لیکن وہ ہو بھی تو بھی اس سے استغاثہ ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ان کو راہ حق عطا فرمائے، اور ابلیس کے چکر سے انہیں نجات عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔